الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا۔ آج امثال القرآن کے حوالے سے آج ہماری جو یہ قرآن مجید سے مثال ہے وہ 33ویں مثال ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مثال میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک انسان جو ہے وہ اللہ کے علاوہ جن کو اپنا معبود سمجھتا ہے اور معاون اور مددگار سمجھتا ہے اور اللہ کے علاوہ جن کو پوچھتا ہے ان کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ وہ جو سہارے ہیں، وہ جو انسان کو دلاسا دیتے ہیں یا انسان کا ان کے اوپر اعتماد اور بھروسہ اور یقین جو ہے وہ مخلوق کے اوپر ہے، اور پھر وہ مخلوق جو معبودان باطلہ بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ شخصیت ہو یا کوئی اور چیز ہو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وہ انتہائی کمزور ہے۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ انسان جو ہے اس کو تربیت کی ضرورت ہے۔ اس کے شعور کو، اس کے عقل کو، اس کے فہم کو تربیت کی ضرورت ہے۔ انسان فطرت سے ہی اپنا وہ دین اور اسلام لے کر آتا ہے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور جب دنیا میں آتا ہے پھر اس کو ضرورت ہوتی ہے تربیت کی۔ میں آپ کو عرض کروں کہ جانور کا جو بچہ آتا ہے وہ بچے سے جب بڑا ہوتا ہے تو اس نے جانور ہی بننا ہوتا ہے۔ ایک گھوڑا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بچے سے جب جوانی میں کنورٹ ہوتا ہے تو وہ گھوڑا ہی بنتا ہے۔ بکری ہے، پیدا ہوتی ہے تو بڑی ہو کر بکری ہی بنتی ہے۔ گائے ہے، چھوٹی ہے تو بڑی جب ہوتی ہے تو وہ گائے ہی بنتی ہے۔ یعنی کوئی بھی مخلوق ہے انسان سے ہٹ کر جب وہ پیدا ہوتی ہے بڑی ہو کر وہی بنتی ہے، اور جانور اسی طرح جب بڑا ہوتا ہے تو وہ جانور بنتا ہے۔ انسان کے لیے جو ہے جب تک انسان جب پیدا ہوتا ہے آپ اس کی انگلی نہ پکڑیں چلنا نہیں سیکھے گا، نہیں بولیں گے بولنا نہیں سیکھے گا۔ یعنی اس انسان کے اندر ایسی چیز ہے کہ اس کو تربیت کی ضرورت ہے۔ اگر تربیت نہ دی گئی تو پھر اس کے اندر کی جو فطرت جو ہے، فطرت سلیمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کا اس کو کچھ سمجھ اور بوجھ دی ہے۔ مثلا بچہ ایک چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے تو وہ سچ ہی بولتا ہے۔ اس کی جو دماغ کی جو سلیٹ ہے، اس کی جو دماغی سچویشن ساری بالکل پلین اور صاف ہے، اور وہ سچ جانتا ہے، فطرت کو جانتا ہے۔ یہ معاشرہ جو ہے اور پھر اس کے والدین اور پھر اس کا گھر اور سارا کچھ وہ پھر اس کو جو سکھاتے ہیں وہ پڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ فطرت کے مطابق ہی اس کی تربیت ہو تو کبھی جھوٹ کے بارے میں اس کو پتہ بھی نہ ہو تو کبھی بھی وہ جھوٹ نہ بولے، پوری زندگی سچ جو ہے بولتا چلا جائے۔ اس انسان کو تربیت کی ضرورت۔ جب تک اس کی تربیت نہ کی گئی، اس کے شعور کی تربیت نہ کی گئی، اس کے عقل اور فہم کی تربیت نہ کی گئی، تو پھر بڑا ہو کر اس کا شعور ٹھوکریں کھاتا ہے، اس کا عقل ٹھوکریں کھاتا ہے، ڈگمگا جاتا ہے، پھسل جاتا ہے، اور اس کا شعور پراگندہ سا ہو جاتا ہے، اور فطرت سلیمہ جو ہوتی ہے وہ بھی غائب کر بیٹھتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بل ہم اولئک کالانعام بل ہم اضل، یعنی اپنی فطرت سلیمہ کو بھی کھو بیٹھے۔ ایسے انسان جو اللہ اور اس کے رسول اور اپنی فطرت ساری چیز کھو دی، نہ خالق کی پہچان، نہ نبوت اور رسالت اور اسلام اور دین کی، تو اولئک کالانعام، ایسے انسان جانور ہیں، اور جانوروں سے بل ہم اضل، وہ اضل جانوروں سے بھی بدتر کیوں بن جاتے ہیں کہ تربیت کی کمی رہی، نہیں بتایا گیا، نہیں سمجھایا گیا۔ پھر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو چیز انسان کے عقل و شعور کو
ختم کرنے والے چیزیں ہوں، وہ فضا ہو، وہ ہوا ہو، وہ ماحول ہو، وہ معاشرہ ہو، وہ خاندان ہو، وہ علاقہ ہو، وسائل ذرائع جس قسم کے ہوں، عقل و شعور کو اگر پراگندہ کر رہے ہیں آپ ان سے ہٹ جائیں، آپ ان کو دور کریں، کیونکہ صحت کے لیے، اچھی غذا کھانے کے لیے اور اس سے اچھی توانائی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کا معدے کا ٹھیک ہونا ضروری۔ تو ماحول اگر ایسا ہے بالکل صاف اور ستھرا ہے تو پھر اس کے اندر شعور، فطری جو شعور ہے وہ پنپ پائے گا، اس میں ترقی ہوگی، اضافہ ہوگا۔ اور پھر ایسا ہے کہ جب انسان کی تربیت کی باری آتی ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انسان اس کو تربیت جو ہے، میری فطرت ایک اندر اس کے اندر موجود ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور دوسری جو ہے یہ شریعت آئے گی، نبوت اور رسالت آئے گی، اور جب اس کے اندر بھی فطرت اور باہر سے بھی، پھر یہ نور علی نور ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ ہدایت فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو ہدایت ہے، یہ ہدایت ہماری طرف سے آئے گی۔ اگر انسان کے بارے میں اگر ایسا کام کرنے لگ جائے، وہ کہے کہ نہیں ہم ہی خیر اور شر کے پیمانے ہم نے دینے ہیں، اچھائی اور برائی کے پیمانے ہم نے دینے ہیں، پھر انسان تو آیا اوپر سے اس کے مزاج کو جو ہے وہ خالق سمجھتا ہے، اس کی فطرت کو، اس کی آرزوئیں، تمنائیں، خواہشیں اور ہر ایک چیز کو خالق جانتا ہے، مخلوق تو جانتی نہیں۔ پھر اس کے اندر جو فطرت ہے وہ الگ ہوگی، اور مخلوق جو اس کے لیے قوانین بنائے گی وہ الگ ہوگی، اور جب یہ ٹکراؤ ہوگا دونوں کا پھر فساد پھیلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کی فطرت جو ہے انسان کی، وہ ہم نے اپنے قانون کے مطابق ڈھالی ہے، یہ تبدیل نہیں ہو سکتے۔ انسان کے بس کے اندر نہیں کہ وہ قانون فطرت کو، اللہ تعالیٰ کے قانون فطرت کو تبدیل کر سکے۔ مثلا وہ کہیں کہ ہم نے فروٹس میں جو ہے وہ شوگر ہے اس کو کم کر دینا ہے، کھجور میں ہے یہ ہے، یعنی اصول اور ضوابط اور قانون اور دنیا کے اور آسمان کے اور انسان کے، یہ ساری فطری جو چیزیں ہم نے تبدیل کرنی، یہ انسان کی طاقت اور بس کی بات نہیں ہے۔ تو ہدایت جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے، پھر انسان کی اندر کی اور شریعت جو ہے وہ باہر سے آتی ہے۔ یہ دونوں کا جب ملاپ ہوتا ہے تو تربیت جب ہوتی ہے، پھر شعور اور عقل کا تحفظ اور اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ انسان جو ہے وہ عظمت کی اور عزت کی منزلوں کو جو ہے وہ طے کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان، اس کے اندر تو فطرت ہے، لیکن اگر اس نے بیرونی جو ہے وہ نبوت اور رسالت اور شریعت کو نہ لیا اور خالق کی بات کو نہ مانا، پھر یہی وہ انسان ہے کہ ڈرتا ہے، یعنی جس سے ڈر گیا اس کو اپنا بڑا مان لیا، جس سے مفاد اور فائدہ ملا اس کو اپنا خالق اور مالک اور معبود مان لیا، اور جس خواہشات اور شہوات کی لذتوں کو اس نے چکھا تو انہی کو اپنی زندگی اور مقصد بنا لیا۔ پھر آرزوئیں اور تمنائیں اور خواہشیں اس کے عقل و شعور کو اتنی پراگندہ کر دیتی ہیں کہ پھر یہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہوتا۔ یعنی جس سے ڈرتا ہے اس کو خالق بنا لیتا ہے، اور جس سے کچھ مل گیا اس کو اپنا بڑا اور خالق اور مالک اور معبود کی جگہ دے دیتا ہے، اور شہوات، آرزوئیں، تمنائیں اور جنسی خواہشات کو اپنی وہ سارا کچھ بنا لیتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایسا انسان جس نے فطرت سلیمہ کو بھی خراب کر دیا، اور پھر نبوت اور رسالت جو اس کے پاس پہنچی اس کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر ایسا انسان جگہ جگہ سجدے کرے گا، اور حجر کو، شجر کو، درختوں کو، انسانوں کو، مخلوق کو، سورج کو، چاند کو، ہر ایک چیز کو وہ سجدہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر جس کو بھی یہ سجدے کرے، جس پر بھی اعتماد اور بھروسہ کرے، جس پر یقین کرے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے۔ اب سنیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ جس کو بھی ولی بنایا، دوست بنایا، اعتماد کیا، بھروسہ کیا، یقین کیا، کس چیز کا؟ یعنی کس چیز کا؟ اتخذوا من دون اللہ اولیاء، یعنی ولی اور دوست مطلب کیا؟ مطلب کہ ہر قسم کی تکلیفوں سے بچانے والا، اور ہر قسم کی مصیبتوں سے بچانے والا، ہر قسم کی نعمتیں عطا کرنے والا، اور ہر دکھ کو دور کرنے والا، دنیا اور آخرت کی نعمتوں کو عطا کرنے والا ولی اور دوست، اس پر اعتماد ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، ٹھیک ہے، کمثل العنکبوت، تو پھر
اس کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح کی ہے۔ یعنی مخلوق کو آپ اگر خالق کی جگہ دیں گے تو یہ جو سہارے ہیں مخلوق کے، یہ جو سہارے ہیں خواہشات کے، یہ جو سہارے ہیں تمناؤں کے، یہ جو سہارے ہیں آرزوؤں کے، یہ جو سہارے ہیں اپنی شہوات کے، یہ جو سہارے ہیں انسان کو اپنے بڑوں کے، بزرگوں کے اور انسانوں کے، مخلوق کے جو سہارے لیتا ہے، یہ سہارے مکڑی کے جالے کے مثل ہیں۔ مکڑی کا جالا کتنا مضبوط اور طاقتور ہے، مکڑی کا جالا کتنا مضبوط اور طاقتور ہے، وہ تو جالا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی پائیداری نہیں۔ اسی طرح انسان جب تعلقات اور مادی چیزوں سے جب اٹھ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن مجید ایسے اثر کرتے جیسے بارش جو ہے وہ برس رہی ہو اس کے دل اور دماغ کے اوپر۔ لیکن اگر یہ جو ملاوٹیں ہیں، خواہشات کا دل دادا ہونا، شہوت کا دل دادا ہونا، اور پھر آرزو اور تمنائیں، اور پھر جگہ جگہ مخلوق کو بڑا سمجھنا، اور نفع اور نقصان کے اندر جو ہے وہ اللہ اور رسول کی بات کو نہ ماننا، اور پھر یعنی خالق کو اپنا فیصل نہ ماننا، اور وہیں سے دعائیں نہ کرنا خالق سے کہ اے اللہ مجھے طاقتیں دے، اے اللہ مجھے قوتیں دے، اے اللہ مجھے گناہوں سے محفوظ فرما، اے اللہ مخلوق کے سجدوں سے مجھے اے اللہ تو محفوظ فرما، اے اللہ میرے شعور کی حفاظت کر، اے اللہ میری عقل کی حفاظت کر، اے اللہ میرے ایمان کی حفاظت کر، اے اللہ میں اچھا بننا چاہتا ہوں، اگر ان الفاظ میں بھی میں جھوٹا ہوں پھر بھی مجھے سچا کر کے مجھے ایمان پہ چلا، مجھے چاروں طرف سے شیطان کے چیلے اور پیادے اور سب کو انہوں نے جکڑا ہوا، اے اللہ مجھے بچا لے، وہ انسان جو ہے تو پھر فطرت کے اوپر ہے۔ اگر انسان ایسا نہیں کرتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اگر اللہ کی ہدایت کو نہیں لیتا ہے، آسمان سے شریعت اور نبوت اور رسالت کی بات کو تسلیم نہیں کرتا، پھر اس کے سہارے مخلوق ہوتے ہیں، اس کے نفع اور نقصان کی سارے معیار جو ہیں وہ مخلوق طے کرتی ہے، پھر اس کے یعنی معاملات کے سارے معیار مخلوق طے کرتی ہے، رشتہ داری کے سارے معاملات اس کے اپنے جذبات، اس کی اپنی خواہشات، اس کی اپنی آرزوئیں اور تمنائیں جو ہیں وہ بناتی ہیں، پھر انسان کے لیے قانون بناتا ہے، اور پھر یہ ایسا فساد ہوتا ہے کیونکہ انسان کے اندر فطرت ہے اور مخلوق کے اندر جذبات کا یعنی ایک ہجوم ہے، پھر نہ اس کی فطرت مخلوق کے قانون کو جانتی ہے، نہ مخلوق کا قانون انسان کی فطرت کو جانتا ہے، یہ آپس میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے اس کا نتیجہ فساد ہے، اور پھر جب فساد پیدا ہوتا ہے تو عقل و شعور جو ہیں وہ ڈگمگاتے ہیں اور پھر وہ ٹھوکریں کھاتے ہیں، پھر مخلوق جو ہے اس رزلٹ اور نتیجے کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے کہ نہیں یہ ایسے نہیں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کمثل العنکبوت، یہ سہارے مخلوقات کے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اتخذت بیتا، وہ گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، خالق ارشاد فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ، یہ اس میں تفضیل ہے اوہنا، سب سے زیادہ جو کمزور ترین گھر ہے وہ مکڑی کا جالا ہے۔ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے، وہ لوگ جانتے جو خالق کے علاوہ اپنے معبود بنائے ہوئے اور سہارے بنائے ہوئے اور آسرے بنائے ہوئے، جن پر ان کی توکل ہے، یقین ہے، اعتماد ہے، بھروسہ ہے، کاش کہ وہ جانتے یہ مکڑی کا جالا ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، یہ عارضی ہے۔ اگر بھروسہ اور اعتماد اور یقین کرنا ہے تو وہ خالق کی ذات ہے، نبوت اور رسالت پر، اپنے اسلام اور دین پر، یہی انسان کے اندر کی فطرت بولتی ہے اور بیرون سے بھی یہی فطرت آتی ہے، اور جب یہ دونوں کا ملاپ ہوتا ہے پھر انسان اصل میں انسان بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔